تھے جن کے باقی رہنے سے سود باقی رہتا ہے. اس لیے نبی اکرم علیہ السلام نے اپنے ہی وقت میں محاکلہ کو حرام قرار دے دیا تھا, مذاکرہ کو حرام قرار دے دیا تھا. یہ کام رسول اللہ نے اس لیے کیے تھے تاکہ امت سود سے بچے, اور یہی سے سود کے متعلق کوئی بھی دروازہ, کوئی بھی شک کھلی نہ رہ جائے, بلکہ مکمل طور سے سود پر بندش لگ جائے. اور ایک نہیں, بار بار اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سود کو حرام قرار دیا, بار بار اللہ رب العزت نے سود کی حرمت کا اعلان فرمایا. اور شب معراج کے واقعے میں ایسی سخت حالت دکھائی گئی سود خوروں کی, جن کو سن کر کے ایک انسان جس کے دل میں لڑکتا ہوا دل ہے, وہ کہاں سکتا ہے کہ سود کھانے کا یہ بدترین انجام بھی ہو سکتا ہے. یاد رکھو مسلمانوں, حلال مال کھانے کے ایک طرف رسول اللہ نے فضائل بیان کیے گئے ہیں, دوسری طرف حرام مال کھانے کی, حرام مال سے بچنے کی رسول اللہ نے ہمیں بار بار, رسول اللہ نے حرام مال کے کھانے سے بچنے کی تلقین کی ہے. کیونکہ جب آدمی حلال مال کھاتا ہے تو اللہ کے نزدیک متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اور سیدنا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جناب نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا, یا رسول اللہ, آپ کچھ ایسا بتائیے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. رسول اللہ نے فرمایا, حلال لقموں کو اپنی غذا بنا لو, اللہ کے نزدیک تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. ہمیں معلوم ہوا کہ اگر ہم حلال کھائیں گے تو ہماری دعائیں اللہ کے نزدیک قبول ہوں گی. سنو مسلمانوں, جو قوم حرام کھا کے بڑی ہو, جس کے بچے حرام کے مال پہ جی رہے ہو, کیا اس قوم میں کوئی ولی پیدا ہو سکتا ہے؟ جس قوم کے بچے حرام مال سے پرورش پا رہے ہوں, اس قوم میں کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو سکتا ہے؟ اس قوم میں کوئی محمد بن قاسم پیدا ہو سکتا ہے؟ یاد رکھو, جس قوم میں حرام خوری مبتلا ہو جاتی ہے, جو لوگ حرام کھانے لگتے ہیں, ان میں کبھی بھی کوئی اللہ کا ولی, کوئی مجدد پیدا نہیں ہو سکتا ہے. جو لوگ حلال کھاتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہیں, اللہ کے نزدیک محبوب ہیں. حلال کھانے والوں کی اللہ تعریف کرتا ہے, حلال کھانے والوں کی اللہ رب العزت تعریف کرتا ہے, اور حرام کھانے والوں کی اللہ رب العزت برائی بیان کرتا ہے, ان کے نحوست بیان کرتا ہے. اس لیے مسلمانوں, سود کے کاروبار سے اپنے آپ کو بچاؤ. سود کا ایک بہت بڑا نظام ہے. حضرات علماء کے پاس بیٹھ کر کے سودی نظام پر گفتگو کیجیے, اس کو سمجھیے. ضرورت اس بات کی ہے کہ چپے چپے پر, مسجد مسجد میں, گوشے گوشے میں سود کے نظام کو امت کے سامنے